بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مزمل وائس آفیشیل میں خوش آمدید۔ ہماری شادی کو ابھی 8 سال گزرے تھے کہ میرے شوہر نے دوسری شادی کر لی۔ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا، اس لیے میں نے سوکن بھی برداشت کر لی۔ شادی کی پہلی رات میرے شوہر نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا اور اپنی نئی بیوی کے سامنے مجھ سے کہا، آج سے یہ تیری مالکن ہے اور تو اس کی نوکرانی، اس لیے اگر یہاں رہنا ہے تو اس کی خدمت کرنا۔ میرا شوہر ویسے بھی اپنی نئی بیوی کا دیوانہ تھا۔ اگلے مہینے جب میری سوکن نے اسے بتایا کہ وہ باپ بننے والا تھا تو وہ اپنی بیوی کے جیسے پیر دھو دھو کر پینے لگا۔ اب تو میں رات دن اپنی سوکن کی خدمت میں لگی رہتی تھی، کیونکہ جو خوشی میں اپنے شوہر کو 8 سالوں میں نہ دے سکی اس نے آتے ہی دے دی۔ پھر ایک دن میری سوکن گھر پر نہیں تھی، ایک لڑکا گھر پر آیا اور میری سوکن کے بارے میں پوچھنے لگا۔ میں نے اسے بتایا کہ وہ گھر پر نہیں ہے۔ وہ غصے میں آ گیا۔ اس نے کہا کہ اسے کہو کہ میرے پیسے بھیج دے، ورنہ وہ نشے میں تھا اور اس نے نشے میں ایسا راز اگل دیا جسے سن کر میں ہکا بکا رہ گئی، کیونکہ وہ بچہ تو میرا نام دلشاد تھا اور میں جیل میں پیدا ہوئی، کیونکہ میری ماں جیل میں اپنے ناکردہ گناہوں کی سزا کاٹ رہی تھی۔ چونکہ میں بے گناہ تھی اس لیے مجھے جیل سے نکال کر ایک ادارے میں بھیج دیا گیا جہاں مجھ جیسی لڑکیاں رہتی تھیں۔ میں بھی وہیں پلنے لگی۔ میں بڑی ہوئی تو مجھے پتہ چلا کہ وہاں کے ادارے کا مالک لڑکیوں کو اپنے دھندے کے لیے استعمال کرتا تھا، اس لیے میں وہاں سے بھاگ گئی اور ایک گھر میں نوکری کر لی۔ گھر کی مالکن بڑی اچھی تھی، مگر مالک مجھ سے بری نظر رکھتا تھا۔ یہ بات میں نے مالکن کو بتائی۔ اس نے کہا، دیکھ دلشاد، یہ دنیا بڑی ظالم ہے، یہاں مرد عورت کو ایک ہی نظر سے دیکھتا ہے۔ یہ لوگ تنہا عورت کو لوٹ کا مال سمجھتے ہیں۔ اگر میری مانو تو شادی کر لو، کیونکہ عورت کے لیے مرد کا نام ہی کافی ہوتا ہے۔ یہ سن کر میں سوچ میں پڑ گئی، میں بھی کیسی بدقسمت تھی، جب سے پیدا ہوئی تھی در بدر بھٹک ہی رہی تھی۔ یہ مالکن اچھی تھی۔ میں نے سوچا کہ باقی کی زندگی اسی کے گھر میں گزار دوں گی، کیونکہ 2 وقت کی روٹی اور چھت تو مل ہی گئی تھی۔ مجھے اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے تھا، مگر مجھے کیا پتا تھا کہ یہ چھت بھی مجھ سے جلد چھن جائے گی۔ یہ تو مالکن اچھی تھی جو اس نے اپنے شوہر کے خلاف یہ بات سن لی، ورنہ کوئی اور بیوی ہوتی تو مار مار کر مجھے ہی گھر سے نکال دیتی۔ میں مالکن سے کہتی، آپ کی بات ٹھیک ہے بیگم صاحبہ، لیکن مجھے غریب سے بھلا کون شادی کرے گا؟ ماں میری جیل میں تھی، باپ کا اتا پتہ نہیں اور جہیز کے نام پر میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسے میں کون پاگل مجھ سے شادی کرے گا؟ یہ سن کر مالکن کہنے لگی، یہ سب تم مجھ پر چھوڑ دو۔ پھر اس کے بعد اس نے خود ہی میرے لیے ایک لڑکا تلاش کیا اور میں بھی بے فکر ہو گئی۔ میں نے سوچا کہ کاش میں یہاں رہ سکتی، کیونکہ یہاں میں خوش تھی۔ پتہ نہیں مالکن میرے لیے کیسا لڑکا تلاش کرے گی، پتہ نہیں مالکن کو ایسا لڑکا ملے گا یا نہیں، کیونکہ کون مجھ جیسی غریب لڑکی سے شادی کرے گا۔ لیکن مالکن نے اپنا وعدہ پورا کیا اور میرے لیے لڑکا نہ صحیح ایک آدمی تلاش کر ہی لیا۔ وہ آدمی مجھ سے 10 سال بڑا تھا، لیکن مالکن نے مجھے بتایا کہ یہ امیر بندہ تھا، اس کا اپنا کاروبار تھا اور گھر میں اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ یوں سمجھو کہ تم تو اب راج کرنے والی ہو۔ یہ سن کر مجھے یقین نہ آیا، کیونکہ میں اپنی قسمت کے بارے میں اچھی طرح جانتی تھی، کیونکہ میری قسمت اتنی اچھی نہ تھی۔ لیکن میں نے سوچا کہ قسمت کا اعتبار کر لینے میں کیا حرج تھا، ہو سکتا تھا کہ اس بار میری قسمت مجھ پر مہربان ہو، اس لیے میں نے شادی کی حامی بھر لی۔ مالکن سچ میں بہت اچھی تھی، کیونکہ اس نے نہ صرف میری شادی کرائی بلکہ جہیز کے نام پر مجھے اتنا دیا کہ اگر میرے اپنے والدین بھی ہوتے تو شاید اتنا کچھ نہ دے پاتے۔ شادی کے بعد میں اپنے گھر آ گئی اور میں نے دیکھا کہ اپنے گھر کا احساس ہی الگ ہوتا ہے۔ یہ میرا گھر تھا جس کی ایک ایک چیز میری تھی اور میں آزاد تھی کہ میں اسے جیسے چاہوں سجا لوں۔ میرے شوہر کا نام قاسم تھا اور اس کا اپنا ذاتی کاروبار تھا۔ اس کے والدین بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ اسے اس کے چچا نے پالا تھا، لیکن جب وہ 10 سال کا تھا تو وہ اپنے چچا کے گھر سے بھاگ نکلا، کیونکہ اس کی چچی سارا دن اس سے گدھوں کی طرح کام لیتی تھی اور بدلے میں اسے کچھ نہ دیتی۔ اس لیے قاسم وہاں سے بھاگ نکلا اور اس نے اپنی نئی زندگی شروع کی اور زندگی کو اچھا بنانے میں کامیاب ہو گیا۔ قاسم ایک اچھا شوہر ثابت ہوا، مگر وہ رنگین مزاج آدمی تھا۔ پیسے کی کمی نہیں تھی، اس لیے شادی کے بعد بھی آوارہ گردیاں جاری رکھیں۔ البتہ مجھے کوئی کمی محسوس نہ ہونے دی۔ خرچے کے نام پر مجھے کھلا دیتا تھا، مگر مجھے تو چھت اور 2 وقت کی روٹی چاہیے تھی، اس سے زیادہ کی تمنا بھی نہ تھی۔ میں خوش تھی کہ اب میں گھر میں محفوظ تھی۔ میں نے سوچا کہ جب بچے ہو جائیں گے تو قاسم بھی ٹھیک ہو جائے گا، اس لیے میں اس کا اچھا برا رویہ سہنے لگی۔ وقت تیزی سے گزرنے لگا۔
ہماری شادی کو 5 سال ہو گئے تھے مگر ہم اولاد جیسی نعمت سے محروم تھے۔ شروع میں قاسم خاموش رہا مگر پھر وہ اس موضوع پر کھل کر بولنے لگا۔ اس نے کہا کہ میں نے اس لیے شادی کی تھی کہ میری نسل بڑھے۔ میں یہ سب اس لیے کما رہا تھا تاکہ میرے بچوں کو میرے جیسا بچپن نہ گزارنا پڑے۔ قاسم نے کہا کہ میری خواہش تھی کہ میرے بہت سے بچے ہوں مگر یہاں تو ہماری شادی کو 5 سال گزر گئے مگر بچوں کے آثار ہی نظر نہیں آ رہے۔ قاسم کی باتیں سن کر میں پریشان ہو گئی کیونکہ مجھے بھی بچوں کی خواہش تھی اور میں بھی چاہتی تھی کہ ہمارے بچے ہوں مگر یہ میرے بس میں نہ تھا۔ میں نے قاسم کے کہنے پر ڈاکٹری علاج شروع کیا اور قاسم نے بھی پیسہ پانی کی طرح بہایا مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ مجھے ایسا لگنے لگا کہ میں بھی بانجھ تھی۔ میری بدقسمتی نے یہاں بھی میرا پیچھا نہیں چھوڑا۔ میں نے اپنے گھر کو دیکھا جو بچوں کے بنا بالکل سونا تھا۔ میں ڈر گئی کیونکہ قاسم بچوں کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا کیونکہ اس کے پاس پیسہ تھا اور میرے پاس تو کچھ بھی نہ تھا۔ یہ چھت بھی مجھ سے چھن جاتی تو میں کہاں جاتی؟ میرا تو کوئی گھر بھی نہیں تھا اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ ہماری شادی کو ابھی 8 سال گزرے تھے کہ میرے شوہر نے دوسری شادی کر لی۔ قاسم نے مجھے بتایا تک نہیں، بس ایسے ہی ایک دن وہ ایک لڑکی کو گھر لے آیا اور کہا، دلشاد یہ میری دلہن ہے، یہ میری نئی بیوی ہے۔ میں نے ابھی اس سے نکاح کیا ہے۔ میں تجھ سے شادی اس لیے کی تھی کہ تو میرے بچے پیدا کرے گی مگر تو بانجھ نکلی، اس لیے میں نے شادی کر لی۔ اب دیکھنا یہ نئی بیوی میرے بچے پیدا کرے گی۔ میں نے دیکھا کہ قاسم اس وقت نشے میں تھا اس لیے میں خاموش رہی۔ ویسے بھی اس موقع پر کچھ کہہ دیتی تو وہ مجھے بالوں سے پکڑ کر گھر سے نکال دیتا اور چونکہ میرا اس دنیا میں کوئی نہ تھا اس لیے میں نے سوکن بھی برداشت کر لی۔ شادی کی پہلی رات میرے شوہر نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا اور اپنی نئی بیوی کے سامنے مجھ سے کہا، آج سے یہ تیری مالکن ہے اور تو اس کی نوکرانی، اس لیے اگر یہاں رہنا ہے تو اس کی خدمت کرنا۔ یہ سن کر میں نے اپنے شوہر سے کہا، ہاں ٹھیک ہے میں ایسا ہی کروں گی، اور میں اس کے کمرے سے نکل آئی۔ یہ گھر بہت بڑا تھا اس لیے میں بھی ایک کمرے میں رہنے لگی۔ میں نے سوچ لیا کہ جیسا میرا شوہر چاہتا تھا میں ویسا ہی کروں گی، اور یہ کہہ کر میں رونے لگی، میں کیسی بدقسمت عورت تھی، گھر تو جیسے میرے نصیب میں لکھا ہی نہ تھا۔ میری سوکن نے آتے ہی میرے شوہر اور گھر پر قبضہ جما لیا۔ اب گھر میں اس کا حکم چلتا تھا کیونکہ میرا شوہر بھی اس کے اشاروں پر چلنے لگا۔ اسے امید تھی کہ یہ بیوی اس کے بچے پیدا کرے گی کیونکہ میں تو بانجھ نکلی اس لیے وہ میری طرف دیکھتا بھی نہ تھا۔ میری اس گھر میں ملازمہ جیسی حیثیت رہ گئی۔ میں صبح شام ان دونوں کے لیے کھانا پکاتی، ان دونوں کے کپڑے دھوتی اور ان کے جھوٹے برتن دھوتی تھی۔ میرا شوہر ویسے بھی اپنی نئی بیوی کا دیوانہ تھا۔ اگلے مہینے جب میری سوکن نے اسے بتایا کہ وہ باپ بننے والا تھا تو وہ اپنی بیوی کے جیسے پیر دھو دھو کر پینے لگا۔ میری سوکن بھی اس بات کا پورا فائدہ اٹھا رہی تھی۔ وہ قاسم کے پیسے کو اڑانے لگی۔ سارا دن شاپنگ کے نام پر بازاروں میں گھومتی اور شام کو گھر آ کر بستر پر ڈھہ جاتی اور قاسم کے سامنے بیمار بن جاتی تھی۔ وہ مجھ سے خوب خدمتیں کرواتی اور میں اس کے پیر تک دبا دیتی تھی۔ اب تو میں رات دن اپنی سوکن کی خدمت میں لگی رہتی تھی کیونکہ جو خوشی میں اپنے شوہر کو 8 سالوں میں نہ دے سکی اس نے آتے ہی دے دی۔ یہی میرا جرم تھا کہ میں اسے کوئی بچہ نہ دے سکی اور اسی جرم کی سزا کاٹ رہی تھی۔ میں کبھی اس سب سے بہت تنگ آ جاتی تھی اور سوچتی کہ اس سے بہتر تھا کہ میں اپنی ماں کے ساتھ جیل میں ہی رہ جاتی کیونکہ یہ گھر بھی تو میرے لیے ایک جیل بنتا جا رہا تھا۔ کبھی میرا دل کہتا کہ میں یہاں سے بھاگ جاؤں مگر یہاں سے بھاگ کر جاتی کہاں، واپس اسی ظالم دنیا میں جہاں مرد عورت کو ایک ہی نظر سے دیکھتا تھا۔ یہ سوچ کر ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے اور میں سوچتی کہ یہ جیسا بھی تھا یہی میرا گھر تھا اور یہاں میں محفوظ تھی۔ یہ سوچ مجھے مطمئن کر دیتی تھی اور میں پھر سے زندگی کے دیے گھاؤ سہنے لگ جاتی تھی۔ میری سوکن کو یہاں آئے ہوئے کئی مہینے ہو چکے تھے اور ابھی تک اس کے وہی رنگ ڈھنگ تھے۔ اب بھی وہ قاسم کے جاتے ہی گھر سے نکل جاتی اور شام کو اس کے گھر آنے سے پہلے آ جاتی تھی، اور قاسم اب بھی اس کا دیوانہ تھا۔ باپ بننے کی خوشی میں وہ تو اپنی بیوی پر پیسہ پانی کی طرح بہانے لگا۔ میری سوکن کا 9واں مہینہ چل رہا تھا۔ اگر وہ کسی بھی وقت جھوٹا موٹا بہانہ کر دیتی تو قاسم اسے فوراً ڈاکٹر کے پاس لے جاتا تھا۔ اس کی دیوانگی کا یہ عالم تھا۔ میں سوچتی تھی کہ بچے کے آنے کے بعد وہ کیا کرے گا، مگر اس بچے کے آنے سے پہلے ہی وہ ہو گیا جو کسی نے سوچا تک نہ تھا۔ پھر ایک دن میری سوکن گھر پر نہیں تھی۔ ایک لڑکا گھر پر آیا اور میری سوکن کے بارے میں پوچھنے لگا۔ میں نے اسے بتایا کہ وہ گھر پر نہیں ہے۔ یہ سن کر وہ غصے میں آ گیا اور میری سوکن کو گالیاں دینے لگا۔ میں نے اس سے وجہ پوچھی تو کہنے لگا، اس کمینی نے میرے پیسے دینے ہیں،
پہلے شادی کے نام پر مجھے لوٹتی رہی اور اب شادی کر کے گھر میں چپ گئی تھی۔ میں یہ سب حیرانی سے سن رہی تھی۔ اس نے کہا کہ اسے کہو کہ میرے پیسے بھیج دے ورنہ میں اس کے شوہر کو سب سچ بتا دوں گا۔ وہ نشے میں تھا اور اس نے نشے میں ایسا راز اگل دیا جسے سن کر میں ہکا بکا رہ گئی، کیونکہ وہ بچہ تو میرے شوہر کا تھا ہی نہیں۔ اس لڑکے نے نشے میں بتایا کہ وہ اس بچے کا باپ تھا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا اور میں یہ سن کر گھبرا گئی۔ مجھے اپنی سوکن کا پلان سن کر ڈر لگنے لگا، کیونکہ قاسم بہت الٹی کھوپڑی کا آدمی تھا۔ اگر اسے معلوم ہو جاتا کہ یہ بچہ اس کا نہیں تھا تو وہ اسے جان سے ہی مار دیتا، اور پھر وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ میری سوکن اس لڑکے سے نہیں ملی، اس لیے وہ دوبارہ گھر آیا اور اس بار دروازہ قاسم نے کھولا اور اس نے وہ سب کچھ سن لیا جو میں نے اس سے چھپا لیا تھا۔ یہ سن کر قاسم غصے میں آ گیا اور اس نے اسی وقت اس لڑکے کو گولی مار دی اور پھر اندر آ کر میری سوکن کو بھی مار دیا۔ قاسم پستول لے کر بھاگ گیا اور میں اپنی سوکن کو ہسپتال لے گئی، مگر وہ بچ نہ پائی، البتہ وہ بچہ بچ گیا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ یہ کس کا بچہ ہے، مگر اب یہ میری گود میں تھا اور میں ہی اس کی ماں تھی۔ پھر کئی مہینوں بعد قاسم پکڑا گیا اور اس کو جیل ہو گئی، مگر اس بچے نے میری زندگی میں آ کر مجھے مکمل کر دیا تھا اور میرے جینے کا سہارا بن گیا۔